وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نمل درس کا نمبر ہے 1789، آیت نمبر 79، اور آج کا موضوع نیکی اور برائی حقیقت میں کیا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے مگر وہ جسے خدا چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو خیال کرتے ہو کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، مگر وہ اس روز اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل. یہ خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 89 من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. قیامت کے دن کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا فلہ خیر منہا، اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا. وہم من فزع یومئذ آمنون، ایسے لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لے کر آئے گا فکبت وجوہہم فی النار، ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، ان کو نہیں دیا جائے گا مگر ان اعمال کا بدلہ جو انہوں نے کیا. سامعین اکرام، بہت ہی قابل غور آیات ہیں. اس میں 2 آیات میں نے پڑھی ہیں، اس میں نیکی اور برائی، حسنہ اور سیئہ عربی کے الفاظ ہیں. حسنہ نیکی، اچھائی، سیئہ گناہ، برائی. دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون ہے. حسنہ نیکی کیا ہے دراصل؟ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، یہ آیت الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین کر لو، ایمان لے آؤ۔ دیکھیں یہ مضمون سمجھنے کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ دنیا میں آ کے یا تو انسان اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارے گا یا اللہ کو بھلا کر زندگی گزارے گا۔ اور دیکھیں اس میں کلیئر بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ اسے یاد نہیں ہے مقصود حیات، محبوب واحد اور مطلوب واحد اور معبود واحد کے طور پہ۔ آج کا مسلمان جو برائے نام ہے یہ اللہ کی بندگی کی بجائے نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہے۔ میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آئیں۔ دیکھیں اگر انسان کا مدعا ظاہر ہو گیا اور ظاہر کو اس نے حقیقت سمجھ لیا، اب یہ ظاہر کے لیے زندگی گزارے گا، اس کا رخ ظاہر کی طرف ہوگا، اس کی کوششیں ظاہر کے لیے ہوں گی، اس کے مفادات ظاہر کے ظاہری ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں، آج ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے مسلمانوں کا، ظاہر ہمارا مدعا ہے، مقصود حیات ہے، ظاہر ہماری نگاہ میں اصل حقیقت ہے، ظاہر کا فائدہ اصل فائدہ ہے اور ظاہر کا نقصان اصل نقصان ہے۔ ہم سب لوگ گمراہ ہیں، راستہ بھٹک چکے ہیں، اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے بطور مقصود حیات۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل یعنی کامیابی کی منزل اصل میں ہماری دنیا ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار، ہمارے خیال میں دنیا چھائی بھی ہے، ہمارے سوچ میں، ہمارے خیالوں میں دنیا ہی دنیا ہے، دنیا ہی دنیا۔ اور میں آپ کی تھوڑی سمجھ کے لیے کہتا ہوں، گھر میں دیکھ لیں، خاتون خانہ ہے اور اس کا میاں ہے۔ میاں جی جو ہے بس سارا دن جو ہے کیسے کمائیں گے، گھر بنانا ہے، کاروبار بڑھانا ہے، پیسے پیسے اور پیسے۔ پھر اس میں یہ مطلب اپنی دنیاوی یعنی مزوں کے لیے جو ہے وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں کر رہا۔ پھر خاتون خانہ کا سارا محور جو ہے وہ ظاہر ہے، تھوڑی سی بات ہوگی ناراض ہو جائیں گی، تھوڑی سی بات ہوگی خوش ہو جائیں گے۔ یعنی دیکھیں ہماری غم اور خوشی کا تعلق اگر ظاہر ہو گیا آپ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پکا دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا۔ مومن جو ہے وہ تو برداشت کرنے والا ہوتا ہے اور وہ دنیا کی باتوں کو محسوس نہیں کرتا، غم ہو یا خوشی اس کا تو مقصود اللہ ہوتا ہے۔ ظاہر میں جو بھی ہو جائے، جیسے بھی حالات ہو، وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے تحت زندگی گزارتا ہے۔ دیکھیں ایک کلیئر بات ہے کہ ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اور دیکھیں ایک بنیادی نقطہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ، ہماری سوچوں میں صرف ظاہر ہے، قبر کا منظر آپ کے سامنے نہیں ہے، قبر کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ قبر، حشر، جنت، دوزخ، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں ایسی باتیں ہیں جس میں مجھے دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری منزل دنیا ہے، ہماری ساری کوششیں، سوچیں، امیدیں دنیا کے لیے، تو بات ختم ہو جاتی ہے آپ کی۔ اچھا، جب آپ اپنا رخ، اب یہ میں سیئہ اور حسنہ کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، یعنی اگر آپ نے دنیا کو حقیقت سمجھ لیا، دنیا کے فائدے کو اصل فائدہ اور نقصان کو اصل نقصان، اور آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو ہم میں مروج ہیں،
ہم اس میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، آپ خود اور اپنے بچوں کو ظاہر کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آپ اگر پیرنٹس ہیں تو آپ کی نظر میں ظاہر آپ کا اپنا ظاہر ہے۔ بیگم صاحبہ اپنی انا پرستی میں لگی ہوئی ہیں، شوہر صاحب اپنے دنیاوی معاملات میں کھو گئے ہیں، اور بس اسی آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیں نا، گھر کا ماحول دیکھ لیں آپ، کیا ہمارے گھر کا ماحول ہے تو اور کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت خراب ہو گئی، دنیا بن گئی، اللہ کی یاد کو آپ نے بھلا دیا بحیثیت مقصود حیات، محبوب واحد اور مطلوب واحد، اب اس کے بعد جو آپ زندگی گزاریں گے وہ ساری برائیوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں آپ کے بظاہر جو نیک کام ہیں، جو آپ کے معاشرتی جبر ہے، جو روایات ہیں آپ کی، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ برائیاں بن جائے گا۔ دیکھیں اسلام کا بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اور وہ حدیث یاد کریں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دوزخ کو 3 نیک بظاہر نیک کام کرنے والے لوگوں سے بھڑکائے گا۔ اس میں ایک عالم ہوگا جنہوں نے علم حاصل کیا اور لوگوں کو پہنچایا، خود بھی علم حاصل کیا، اور مدرس صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، سب سے پہلے اس کو۔ اس کے بعد جو ہے سخی کو، جس نے مال کمایا حلال طریقے سے اور پھر اس کو خرچ کیا، اندھا دھند خرچ کیا، سخی بن گیا۔ اور پھر جو ہے شہید، جس نے جنگ میں کافروں کو بھی مارا اور خود بھی لڑتبا مر گیا، شہید ہو گیا۔ عالم، سخی اور شہید، ان کے ذریعے جہنم کو، کیوں کہ ان کی نیت جو تھی وہ خراب ہو گئی تھی، ان کاموں کے کرنے کی نیت خراب ہو گئی تھی، تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ میں تو دیکھیں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ کو شاید تعجب ہو لیکن یہ حقیقت ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مخلص اور منافق یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے۔ منافق جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، جس کی نیت خراب ہے۔ منافق کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہماری دنیا میں نیت رہنے کی دنیا بن گئی ہے، ہماری منزل دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے لیے جینا ہمیں نہیں آتا۔ خالص بندگی اللہ کی، خالص اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی سچے انسان کی اطاعت کرنا، اس سے رہنمائی لینا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یا کسی کے سامنے، اللہ کے بندے کے سامنے سر جھکا دینا اور اس کے لیے اپنی تربیت کے لیے درخواست کرنا، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر چیز ہے۔ تو بس آپ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ سیئہ اور حسنہ کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام، ابھی تک میں سیئہ کی بات کر رہا تھا، اور اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ کی رہنے کی نیت خراب ہو گئی، نیت بدل گئی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے بنایا اور تمہیں آخرت کی کامیابی کی محنت کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنا مدعا بدل لیا، نیت خراب کر لی، آج تو جی سارے کے سارے، فرد ہو، معاشرہ ہو، امت ہو، یہ ساری امت گمراہ ہے۔ اللہ اس کی منزل نہ ہے، نہ یہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی بندگی کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور قرآن کے الفاظ میں اگر میں کہوں
تو دین اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جبکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اور طرز زندگی اس کے لیے خاص کر لو، یعنی اس کے لیے جیو، اس کی اللہ کی مرضی کے لیے، مرضی سے جیو۔ ہم اللہ کی مرضی نو، یہ تو دیکھیں عام بات ہے، اس میں کوئی چھپی پوشیدہ بات نہیں، عام بات ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے زندگی، یہ ہمارے لیے ناممکن نظر آتا ہے، ہم تیاری نہیں ہو پاتے، ہم اس کی اہلیت ہی اپنے آپ میں کیوں، اس کی وجہ تو آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، یہ کہ ہماری نیت خراب ہو گئی۔ آپ کا رجحان جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اب آپ کی زندگی اسی کے لیے گزاریں گے آپ۔ اب یہ ساری زندگی، چاہے اس میں آپ نے بہت بھی نیک اعمال کیے، کوئی 5 وقت کی نماز آپ نے قضا نہیں کی، اور کوئی روزہ آپ نے نہیں چھوڑا، کوئی زکوٰۃ آپ نے کم نہ دی بلکہ زیادہ آپ دیتے رہے، اور ہر سال عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج یہ کرتے رہے، لیکن یہ سب باتیں جو ہیں یہ فضول ہیں۔ یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں، اور میں بعض اوقات آپ کے لیے وہ مثال لاتا ہوں کہ یعنی اپنے محلے کی یعنی یہ 97% آبادی ہے ہماری مسلمانوں کی، ٹھیک ہے، میرے محلے میں ہندو رہتے ہیں مثال کے طور پہ، کوئی بھی ہندو، اور مسلمان جذباتی طور پہ بہت حساس ہیں یہ مائنارٹی کے، اور بعض اوقات آپ کو پتہ ہے پارٹیشن میں جہاں وہ لوگ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، یہاں پر ہم لوگ مسلمانوں کو، وہ ہندوؤں کو اور سکھوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے نا فرق نہیں ہے بھیا، یعنی بغیر آپ بس جوشیلے ہیں، آپ کو دین کے نام پہ کسی کی گردن کاٹنا آسان لگتا ہے تو آپ کرتے ہیں، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ بہرحال میں اس کی تفصیل نہیں جاتا، لیکن ایک ہندو، اس کے 10 افراد کی فیملی ہے، اور فرض کریں مسلمانوں پر مسلمان ہندوؤں کے لیے جذبات بھڑکے میں کسی بھی وجہ سے، یہ ہماری بابری مسجد جو شہید کی تھی، تو ہمارے گلیوں میں ایک مندر تھا، تو کچھ لوگ آئے اور اس میں توڑ پھوڑ کی اور پتہ نہیں آگ لگائی کہ کیا لگائی۔ تو ایسی میں مثال بیان کروں، ایک ہندو فیملی آپس میں مشورہ کرتی ہے کہ بھئی ہمارے مال و جان کو خطرہ ہے، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، جبکہ پوشیدہ طور پہ ہم ہندو ہی رہیں گے، یعنی نیت ہماری نہیں ہوگی مسلمان ہونے کی، اور ہم ہندو رہیں گے، بتوں کی پوجا بھی کریں گے اور مسجد میں جا کے ماتھا بھی ٹیکیں گے۔ تو وہ مسجد میں آ کے خطیب صاحب کے پاس آتے ہیں، خطیب صاحب ہمیں کلمہ پڑھا دیں، اور مسجد گونج اٹھتی ہے نعروں سے، تکبیر تکبیر تکبیر، اور بڑے جوش و خروش ہوتا ہے، ہاں جی 10 لوگ مسلمان ہو گئے، بڑا کمال ہو گیا۔ تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب شروع کر دیتے ہیں، نام بدل لیتے ہیں، پاسپورٹ شناختی کارڈ میں بھی نام بدل لیتے ہیں۔ اب وہ ہندو جا رہا ہے حج کے لیے، ہے ہندو جا رہے ہیں حج کے لیے، وہاں پہ وہ جو بد اخلاقیاں ہیں اپنی کوئی یعنی غصے والا ہے، گھر والوں پہ بھی غصے اور احکامات کا خیال نہیں رکھتے عام طور پہ۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو یہ ہندو جو فیملی اسلام کی قائل نہ تھی، اسلام کو انہوں نے سوچ سمجھ کے قبول نہیں کیا، رسمی طور پر معاشرے کے جبر کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، اپنے نام بھی بدل لیے، آپ مجھے بتائیں کیا ان کا نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، جبکہ وہ بت پرستی بھی کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں کرے گا۔ یہ تو جو کہا وہ کر تو نہیں رہے، منافق کسے کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس مثال کو اپنی طرف لے آئیں، یہ ہم جو کچھ نیکی کے کام کر رہے ہیں یہ دراصل معاشرے کا جبر ہے، یہ روایات ہیں، یہ ہمیں وراثت میں چیزیں ملی ہیں۔ میرے باپ نے مجھے نماز کی عادت ڈال دی،
قرآن پڑھا دیا. رمضان میں آپ دیکھ لیں آپ کے چھوٹے بچے جو ہیں، میرے اپنے بچے جو ہیں، ہم جب سحری کرتے تھے تو وہ اٹھ جاتے تھے، ہم میں بھی کرنی ہے ابو سحری، ہم میں بھی کرنی ہے، تو وہ بیٹھ کے وہ ہم تو روکتے تو نہیں تھے. تو اسی طرح آپ کے بھی ہوں گے. تو یہ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، دین اسلام کو نہ تو ہم سمجھے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، تو بات تو ختم ہو گئی. آپ جو دین ہے یہ تو آپ کو وراثت میں ملا ہے، آپ کلمہ طیبہ کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہیں، دین کو نہ آپ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بہ علما، قال اکذبتم بآیاتی حتی اذا جاؤ، جب ہم دوزخ میں جائیں گے ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی بغیر سوچے سمجھے تم یعنی میری قرآن کو جھٹلاتے رہے، تمہارا علم تم سمجھ بوجھ سے تم نے کام ہی نہیں لیا، اپنی مرضی ماذا کنتم تعملون، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہے، بغیر سوچے سمجھے تم نے میرے کلام کو جھٹلا دیا. یہ کس سے پوچھے گا؟ یہ ہم سے پوچھے گا. آپ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں. اصل میں تو ہم بت پرست ہیں، خواہشات نفس ہمارا معبود ہے، قرآن میں ہے. میں تو نہیں آپ پہ بت پرستی کا الزام لگا رہا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. دیکھیں لفظی ترجمہ بھیا، اور معبود کا مطلب بھی یہی ہے جس کی مرضی، آپ جس کی مرضی جس کا حکم مانے وہی آپ کا معبود ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا ہے، اس میں بھی ذرا سوچیں آپ، مقصودوں کا معبودوں کا، جو تمہارا مقصود ہے وہی تمہارا معبود ہے. کیا مطلب؟ جو آپ کا مقصود ہے وہی، اسی کے لیے آپ زندگی گزاریں گے، وہی آپ کا وہی آپ کی ترجیح ہوگا. ہماری زندگی گزارنے کی ترجیح ظاہر ہے دنیا ہے، تو بات ختم ہو گئی آپ کی کہانی. خلاصہ کلام کیا ہے؟ اچھائی جب شروع ہوگی آپ کی، جب آپ اللہ پر یقین کر لیں گے. یہ ایمان باللہ کا لفظ میں قصدن نہیں بول رہا، کیونکہ یہ ہمارے یعنی معاشرے میں مروج ہے نا، ایمان باللہ، کیا میں بے ایمان ہوں، کیا میں ایماندار نہیں ہوں، یہ نہیں. ایمان کہتے ہیں یقین کو. ہمارا یقین ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں ہے. دیکھیں ہم اپنی حقیقت سے بھی غافل ہیں. تو بہرحال میں بھلائی کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کا اللہ پر یقین نہیں ہے بحیثیت مقصود واحد، معبود واحد، محبوب واحد، مطلوب واحد، تو پھر آپ کا کھاتا برائیوں کا کھلے گا. لیکن اگر آپ کا یقین آ گیا ربنا اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا رب ہمارا صمیم قلب سے، انہوں نے اللہ کو جان کر، اللہ کو پہچان کر کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے ربنا اللہ کا؟ کہ اب آئندہ باقی زندگی میں اللہ کی مرضی سے گزاروں گا یا گزاروں گی، اور آپ اس پر قائم رہ گئے، ربنا اللہ، اس پر پھر قائم رہ گئے. باقی زندگی دیکھیں یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے. آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، جیسے کہ وہ آیت کریمہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں. ہم تو مشرک ہیں بھیا، ہمارا تو نہ معبود اللہ ہے، نہ محبوب اللہ ہے، نہ مطلوب اللہ ہے، نہ مقصود اللہ ہے. اللہ تو ہمیں کسی شمار میں نہیں ہے، استغفر اللہ. بہت ہی زیادہ بری بات ہے. بہرحال نیکی اور بھلائی، ہم نے اصل میں یہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کو محدود کر لیا ہے. ہمارے خیال میں نیکی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو. دیکھیں جو اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے، یعنی اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں جو بتایا ہے کہ
یعنی تمہارا رخ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان بنائے، اور میں مشرک نہیں ہوں. اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو آپ مشرک ہیں. بات کو سمجھے نا. اگر آپ کی زندگی، موت اور سارے کام اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ مشرک ہیں، شرک میں ضرور آپ گریں گے. اگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اگر آپ نے یہ اپنے عمل سے نہ کہا تو پھر آپ مشرک ہیں. آپ آیت کو پورا تو سنیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. لفظی ترجمہ پڑھیں بھیا. اگر آپ کی زندگی اور موت اور زندگی کے سارے کام اللہ کے لیے نہیں ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی، جس نے رخ نیکی کی طرف کر لیا، اللہ کی طرف کر لیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی تو اچھی ہوگی. کیونکہ یہ بھی ذرا بات نوٹ کر لیں کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی یہ مومن ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کرے گا. لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو دنیا کی زندگی سے بھی اچھی زندگی، اور ظاہر ہے اس کا کیا کہنا، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور یہ بھلائیوں والے لوگ قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے محفوظ رہیں گے، مامون ہوں گے. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اور جو برائی لے کے آیا، میں نے آپ کو وضاحت کر دی، اللہ کی عطا، اس کی توفیق اور اس کے فضل سے. اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی، اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا، آپ کی اگر ساری جد و جہد مخصوص ہو گئی دنیا کے لیے، اور آخرت کو اگر آپ نے ترجیح نہ دی دنیا پر، تو اب آپ کی برائیوں کا آغاز ہو گیا. ہر کام برائی پر مشتمل ہوگا. برائیاں کیا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لینا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری برائیوں میں. فویل للمصلین یاد رکھیں آپ. تو اب ان سب لوگوں کو، اب یہاں دیکھیں ایک نقطہ اور بھی نوٹ کریں. یہاں رویوں کا تذکرہ ہے. کافر، مشرک، منافق، مومن کی بات ہی نہیں ہو رہی. ورنہ آپ دکھا دیں ان دو آیتوں میں مجھے. یہ رویہ ہے. ہمارا رویہ زندگی گزارنے کا برائی ہے. ہم برائیوں میں مبتلا ہیں. ہماری منزل اللہ نہیں ہے. ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے. ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں میں تو آپ سے اطمینان سے بات کر رہا ہوں، ہلکے لہجے میں نا. بہرحال جو ایسے لوگ ہیں جن کی منزل اللہ نہیں ہے اور زندگی کے تمام کام برائیوں پر مشتمل ہیں، ان کو اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا هل تجزون الا ما کنتم، بھئی یہ سارے تمہارے اعمال ہیں. ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے تو نام کا کلمہ پڑھا تھا، تم نے تو میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تم نے تو میری رسول کی اتباع سے عملاً انکار کر دیا تھا، تم تو ظاہر کے لیے جی رہے تھے، تمہاری منزل تو میں نہیں تھا. تو ان سب کو، ہم سب کو دوزخ میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا. باقی آپ سوچ لیں، آپ جس چیز کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اسی طرح آپ کو انجام ہوگا، وہ انجام جس پر ہمیں یقین نہیں ہے. بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ.
ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔